نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ اس ماہ سے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ اس مبارک ماہ میں اس درجہ نازل ہوتی ہیں گویا موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصہ میں حق تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت و استعداد پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور معصیت کی کثافتوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے، اور اس مبارک ماہ کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور اس ماہ کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلی بات کہ یہ باتیں آج کل اور یہ اپنے سے حدیث بنائی گئی ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، جو دوسرا ہے وہ مغفرت کا ہے، اور جو تیسرا وہ آخری حصہ دوزخ سے نجات کا ہے۔ نہیں، رمضان کا پورا مہینہ ہی رحمت کا ہے اور گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور پورا مہینہ ہی دوزخ کی آگ سے اس سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ چلیں اب آتے ہیں ہمارے مین ٹاپک کی طرف کہ اعتکاف اور خواتین۔ اعتکاف کا لغوی مطلب ٹھہرنا، رک جانا، جم جانا ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں اعتکاف کی تعریف ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں کی ہے کہ مخصوص شخص کا مخصوص صفت پر مسجد میں ٹھہرے رہنے کا نام اعتکاف ہے، یعنی ثواب اور قرب الہی کی نیت سے اپنے آپ کو کسی مخصوص وقت کے لیے مسجد میں اور حقوق العباد سے خود کو روک لینے کا نام اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف کی مدت، اعتکاف رمضان میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان میں کیا گیا اعتکاف فضیلت رکھتا ہے۔ رمضان کے اخیر عشرہ میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جائے، یعنی 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیں، اور 30 یا 29 رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد، 29 یا 30 رمضان کو چاند ہونے کے بعد مسجد سے نکلیں۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرے، اور عورت اپنے گھر میں اس جگہ اعتکاف کرے گی جو جگہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی ہو۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا، عورتوں کے لیے مسجد میں بھی اعتکاف کرنا جائز ہے اور گھر میں بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں نہ ہوں۔ اگر عورت نے گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر کی ہے تو وہیں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، لیکن اگر گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اس وقت جب اعتکاف کا ارادہ کیا، کسی جگہ کو اعتکاف کے لیے خاص کیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کرنے والا دن رات مسجد ہی میں رہے گا،
وہیں کھائے گا، وہیں پیے گا، وہیں سوئے گا۔ اعتکاف کرنے والا بالکل ہی چپ نہ رہے، نہ بہت زیادہ لوگوں سے بات چیت کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ نفل نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، علم دین کا درس دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کے لیے نہ جائے، یعنی اگر کوئی بیمار بھی ہو تو اس کی بیمار پرسی کے لیے نہ جائے اور جنازے میں شریک نہ ہو، سوائے اس سے کہ اگر مسجد میں جنازہ ادا کیا جائے، لیکن وہ قبرستان تک نہ جائے، یعنی مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اعتکاف روزے کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ کہ جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ 21 سے 30 اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وفات پائی۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اگر کسی کو 10 دن کا اعتکاف میسر نہ ہو تو جتنے دن اس کو میسر ہو تو وہ اتنے دن کر لے اعتکاف۔ حتیٰ کہ ایک رات کا بھی اعتکاف درست ہے، چند گھنٹوں کا بھی کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کرنے کی نذر مانگی تھی، پوری کروں یا نہ کروں؟ جاہلیت کے دور میں سوچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نذر پوری کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب جو کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ عورتیں کہاں اعتکاف کریں، مسجد میں کریں یا گھر میں کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اعتکاف تو مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر مسجد میں یا گلی میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو عموماً یہ کہ مسجد میں تو عورتوں کی نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، لیکن اگر مسجد میں جگہ ہے تو اگر محفوظ نہیں ہے، لیکن ایسی صورت میں انسان نیکی سے محروم نہ رکھے، گھر میں بیٹھ جائے جہاں اس نے اپنی جگہ نماز کے لیے گھر میں بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ جگہ پاک ہونی چاہیے مکمل طور پر۔ لیکن اصل جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے، جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ یہاں بہت ساری کنفیوژنس ہوتی ہیں گرلز کے لیے کہ اعتکاف کرنا وہ بھی 10 دن کا، اگر کوئی فیسیلٹی نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے تو اس کا ایک یہ طریقہ ہے کہ اس صورت میں کر لے کہ وہ دن کم کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے، اپنے گھروں کو جگاتے اور اتنی محنت کرتے جتنی کسی اور عشرے میں نہ کرتے، یعنی اسے ہمیں اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کا پوائنٹ نظر آتا ہے۔ رمضان المبارک کی بہت اہمیت ہے اور اعتکاف جیسی نیکی بہت عظیم نیکی ہے۔ رمضان المبارک مومن کی تیاری کا مہینہ ہے تاکہ بقیہ 11 مہینے شیطانی قوتوں سے لڑنے کی قوت فراہم ہو جائے۔ اعتکاف اس تیاری کا اہم جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کے لیے مغفرت اور رحمت کا ہو۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے میں ہم سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں بخش دے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہم سب کے لیے اپنی بخشش کے دروازے کھول دے، اپنے جنتوں کے دروازے کھول دے، اور یا اللہ ہمیں آخرت اور دنیا کی زندگی میں کبھی رسوا نہ کرنا، ہمیں اور ہمارے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں فرما دے، لکھ دے جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔